بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد بلوچ۔ تو آج کی خبروں میں کچھ اہم خبریں ہیں۔ ایک تو کل عمران خان کو کیا کیا ریلیف ملے، اور دوسری وقار ستی کی خبر ہے، اور تیسری جو ہے ہری پور جلسے میں عمران خان نے کیا اہم باتیں کی ہیں، اور چوتھی خبر جو ہے اس میں چین کے جنرل کونسل نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا، اور توہین عدالت جو عمران خان پر لگی ہے، اس سے پہلے اور کتنے لوگوں پر توہین عدالت لگتا رہا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو کیا ریلیف ملے اور عمران خان کا ستارہ کیسے جاگنے لگا ہے۔ ایک سیٹ پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو رہے تھے، جس پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، جو کہ فیصل آباد کا ایک حلقہ تھا، اور شہباز گل کو جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر شہباز گل کو جیل بھیج دیا گیا، اور پولیس چاہتا تھا کہ مزید شہباز گل ہمارے انڈر رہے، ہماری کسٹڈی میں رہے، لیکن عدالت نے شہباز گل کو جیل بھیج دیا ہے۔ اور چوتھی جو ہے ایف آئی اے نے ایک رپورٹ پیش کیا ہے جو کہ عمران خان کے حق میں تھا، اور اس میں ایک جو خبر پہلے گردش کر رہی تھی، یہ عمران خان اور اس کی قیادت نے شہداء کے متعلق منفی پروپیگنڈا کا لوگ کہہ رہے تھے، شروع کیا گیا تھا، جو کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی قیادت نے کہا ہے، اور اس میں ایف آئی اے نے یہ رپورٹ پیش کیا کہ اس میں عمران خان اور عمران خان کی قیادت، پی ٹی آئی کی مکمل قیادت اس میں ملوث نہیں ہے۔ شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو ٹویٹر پر چلایا گیا تھا، اس میں عمران خان نہیں ہے۔ تو یہ بھی رپورٹ عمران خان کے حق میں آیا ہے۔ اس میں کسی شخص کوئی انڈیویجول تو ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کی قیادت اس میں نہیں ہے۔ اور عمران خان کو ایک اور ریلیف ملا ہے، توشہ خانہ کیس جو دائر کیا گیا عمران خان کی نااہلی کے لیے، اس میں عمران خان کو ریلیف ملا اور وہ کیس ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور کامیابی بھی ملی ہے کل عمران خان کو، جو فرحہ بی بی کا کیس تھا، اس میں عمران خان یعنی کہ فرحہ بی بی کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے فرحہ بی بی پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ اور ایک خبر جو وقار ستی کی ہے، اس میں وقار ستی نے ایک ایسی ویڈیو جاری کیا ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے ویڈیوز جاری ہوتے رہتے ہیں، اور وہ منفی ویڈیوز ہوتے ہیں جس میں ایک اور تاثر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیلی ویڈیوز کون بناتا رہتا ہے اور کون بناتا رہا ہے اس دور میں، جس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے کہ عمران خان گستاخ ہے۔ عمران خان لوگوں کو گستاخی پر ابھارا گیا کہ لوگ عمران خان کے خلاف ہو جائیں، تاکہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کریں لوگ، اور عمران خان کی مقبولیت لوگوں میں کم ہونے لگ جائے، اور لوگ عمران خان کو قتل کرنے پر یعنی کہ آ جائیں۔ لوگ یعنی کہ اپنے جنت کمانے کے لیے اس طرح کی ویڈیو جاری کیا گیا ہے کہ لوگ عمران خان کے سے نفرت کرنے لگ جائیں اور جان سے مار دیں۔ جب دہشت گردی مقدمہ کے بعد کچھ نہ ہوا تو پاکستان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں بچا، تو وقار ستی ایک اینکر ہے، ان کو آگے کیا گیا اور ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا گیا کہ عمران خان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کیا گیا کہ عمران خان جیسے کہ ایک گستاخ ہے۔ اور چوتھی جو ایک خبر ہے جس میں عمران خان نے ہری پور کا کل جلسہ تھا، وہ جو ہری پور علاقہ ہے اس میں لوگ زیادہ یعنی کہ ڈیولپ نہیں ہیں، وہ کوئی لاہور یا پنجاب کا کوئی علاقہ ڈیولپ اسلام آباد نہیں ہے، بلکہ ایک یعنی کہ بیکورڈ ایریا بھی تھوڑا سا ہے۔ اس میں اکثر خواتین نہیں نکلتے، لیکن عمران خان کے جلسے میں خواتین نے بھی شرکت کی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جو اہم بات کیا ہے کہ میں ایک کال دوں گا جو آخری کال ہوگی، اور چاروں طرف لوگ آئیں گے، کشمیر سے، پنجاب سے، گلگت بلتستان سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ آئیں گے۔ لیکن اینی ویئر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کا جلد اعلان کریں، لیکن اگر میں نے جب کال دیا تو کوئی بھی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔
اور عمران خان نے مہنگائی کی بھی بات کی ہے. اس میں عمران خان نے کہا ہمارے دور میں جو ہے 16% مہنگائی تھا لیکن اب 42% ہے. اب بجلی کی ریٹ آپ دیکھیں اور دوسری بجلی کی بلوں کو دیکھیں، ادویات کی قیمتوں کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہی لوگ ہوتے تھے، یہی مفتہ اسماعیل ہوتا تھا جو کہتا تھا بجلی کی قیمت 24 روپے یا 25 روپے 20 روپے رکھنے کے بجائے اگر آپ 11 روپے بھی رکھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منافع کمایا جا سکتا ہے. لیکن اب بجلی کی بھی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اور لوگ ہر جگہ دھرنے احتجاج دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی اور لوگوں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور بجلی کی جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو واپس لینے کے بجائے ان کو وصول کرنے کے طریقہ کار متعارف کر رہے ہیں. اور عمران خان کے مہنگائی کے بعد خان صاحب کا موقف جو رہا ہے پرماننٹلی وہی موقف تھا کہ ہمارا خارجہ پالیسی آزاد ہونا چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے، ہم آزاد ہوں، ہمارے فیصلے اپنے ملک میں ہونے چاہیے. دہشت گردی میں اگر امریکہ کے 3000 لوگ مارے گئے ہیں تو ہمارے 80,000 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ قربانی دے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور امریکہ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمارے فیصلے بھی امریکہ کرے. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہمارے فیصلے ملک میں ہونے چاہیے. اور چین کے جو جنرل کونسل ہے یہ بہت اہم بات ہے، اس نے ایک اہم بات کی ہے، اس نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ عمران خان کے دور میں اور جو چین کا جنرل کونسل ہے اس کا نام ہے لی بی جین. اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو کہ کراچی میں تعینات ہے، اس نے کہا عمران خان کے دور میں یہ تاثر بنایا گیا ہے، لوگوں نے یہ تاثر بنایا، لیکن اس نے یہ بیان جاری کیا عمران خان کے دور میں سی پیک سست روی کا شکار نہیں تھا اور سی پیک پر پرماننٹلی کام ہو رہا تھا. عمران خان کی حکومت میں سی پیک پر کام متاثر نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام متاثر نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی کی بات ہے جس میں جو درخواست دائر کیا گیا تھا اس پر رجسٹرار نے اعتراضات لگائے ہیں، لیکن اب وہ درخواست منظور کیا گیا اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دھاندلی کے خدشات پر سمندر پار پاکستانیوں کا بیرون ملک ووٹ استعمال کرنے کا حق ختم کرنا درست نہیں. یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. دوست ممالک سے $1 ارب مانگے جا رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی سالانہ $30 ارب بھیجتے ہیں، کیا ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے؟ یہ چیف جسٹس کے ان ریمارکس سے لگتا ہے کہ عمران خان کا جو ستارہ ہے وہ جاگ رہا ہے اور عمران خان کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے سوال اٹھایا کیا موجودہ اسمبلی بنیادی حقوق سے متعلق قانون سازی کی مجاز ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات جو ہے کہ توہین عدالت کے کیس میں عمران خان کا آج دہشت گردی عدالت میں بھی پیش ہوئے اور 1 ستمبر تک عمران خان کو ریلیف دیا گیا، ضمانت منظور کی گئی ہے عمران خان کی، جو کہ ایک بہت اہم اقدامات ہیں. یہ جو دہشت گردی کیس ہے وہ عمران خان پر نہیں بنتا، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنا. اس سے قبل نہ صرف نوٹس بلکہ سیاستدانوں کو توہین عدالت کے مقدمات میں سزا بھی ہو چکی ہے. ان میں جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا مشہور زمانہ کیس سر فہرست ہے جس میں وہ نااہل بھی قرار پائے ہیں توہین عدالت کیس میں. اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری ہیں اور نہال ہاشمی، جنہوں نے دانیال عزیز نہال ہاشمی نے ججز کا پکار کر کہا کہ آج آپ حاضر سروس ہیں، کل آپ ریٹائر ہو جائیں گے اور آپ کے بچوں کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے. بہت سنگین باتیں اس نے کی ہیں اپنے بیانات میں جس پر توہین عدالت لگ گیا تھا. پھر یہ پہلی بار نہیں ہے عمران خان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنا. پہلے بھی بہت ساری دفعہ عمران خان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور جس میں عمران خان نے معافی طلب کیا اور عمران خان کو معاف کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کے توہین عدالت کیس میں بہت سارے لوگوں کو معافی مل جاتی ہے.
जुलाई 2013 को इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इमरान खान की जानिब से अदलिया से मुतल्लिक शर्मनाक लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किया। उन्हें इमरान खान को जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इमरान खान को बहुत सारे नोटिस जारी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी कर चुके हैं। 2017 में चीफ इलेक्शन कमीशन के सरदार या रज़ा मोहम्मद ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक तबसरा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया था इमरान खान ने, जिस पर इमरान खान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे और उसमें फिर इमरान खान ने यानी कि माफ़ी मांगा, अपना एक बयानी हल्फी दिया, जिस पर इमरान खान को केस ख़त्म कर दिया गया है। तो हम अपने व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली खबरें आपको मिल सकें। शुक्रिया।